چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا رو کا افسر پاکستانی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا افسر کسی بھی انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کا گرفتار ہوا کلبھوشن یادیو پاکستان میں. اور اس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری پر بہت بڑی بات تھی کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا پاکستان میں اور اس نے اقرار بھی کیا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی یہاں کروا رہا تھا. اور اس کلبھوشن یادیو کے سلسلے میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں آئی ایس پی آر کے سربراہ اور حکومت کے اہم وزیر اور اس ڈپارٹمنٹ کے اہم بیوروکریٹس مشترکہ طور پر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. آئیے دیکھیے, یاد تازہ کرتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں کیا ہوا تھا, کیا بات ہوئی تھی. میں آپ کو, پوری دنیا کو, پاکستان کے تمام محب وطن کو پھر یہ دکھانا چاہتا ہوں. آئیے دیکھیے. یہ ایک سرونگ انڈین نیوی کے آفیسر ہیں, کمانڈر رینک کے ہیں, جو کہ لیفٹیننٹ کرنل کے برابر ہے, اور انہوں نے پہلے انڈین نیوی میں کمیشن لیا, پھر نیول انٹیلیجنس میں رہے, اور وہاں سے پھر یہ را میں ان کی ٹرانسفر ہوئی. پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان ان کے مشن میں شامل تھا. پاکستان میں ایکٹیویٹیز پلان کرنا, انٹرفیرنس, انریسٹ, اور خاص طور پہ بلوچستان میں اور کراچی میں ایکٹیویٹیز کرنا, یہ ان کے مشن میں شامل تھا. یہ ڈائریکٹلی ہینڈل ہو رہے تھے ایز پر ہم بائی دا انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, انڈین را کے چیف, اور ایک جوائنٹ سیکرٹری جو کہ اے گپتا, جن کا بھی یہ نام بھی بتا رہے تھے, وہ ان کو ہینڈل کر رہے تھے. اور اپنے انٹیلیجنس کیریئر میں اس مشن کے لیے انہوں نے اسلام میں کنورٹ کیا ایز پر ہم, اور پہلے یہ بوٹ بزنس میں آئے, اور اسی کور کے اندر یہ گڈانی میں انہوں نے چکر لگایا, اس میں یہ ایک سکریپ کے ڈیلر بھی بنے, تو وہاں سے یہ آگے سکریپ بھی خریدا اسی کور کے اندر. اور ابھی چاہ بہار میں یہ جولری کا کاروبار کر رہے تھے. ان کے ایک اور بھی اکمپلس ہیں جو کہ ان کے پارٹنر تھے, اور جس دن انہوں نے پاکستان میں کراس اوور کیا, جو کہ ابھی انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا, تو وہ ان کے پارٹنر ان کو سروان بارڈر پہ ادھر سے چھوڑ کے آئے اور پاکستان میں تفتان کی طرف سے بلوچستان میں آئے. تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ ایک را کے آفیسر تھے, اور ایک را کا نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے. خاص طور پہ یہ بلوچستان میں جو ایکٹیویٹیز بتا رہے ہیں, جن لوگوں سے ملا کرتے تھے, سو را کا ایک نیٹ ورک ہے, اور پاکستان میں یہ انٹرفیرنس کر رہے تھے. جب یہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے پاس امریکن کرنسی بھی تھی, ان کے پاس ایرانین کرنسی بھی تھی, ان کے پاس پاکستانی کرنسی بھی تھی, اور ان کے پاس پاکستان کے نقشے تھے, اور علیحدہ سے خاص طور پہ بلوچستان کے تھوڑے بلونا نقشے بھی تھے. جی ناظرین, آپ نے سنا, یاد آیا آپ کو. جب آئی ایس پی آر کا سربراہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان آرمی کا سربراہ کہہ رہا ہے. یعنی اس وقت راحیل شریف صاحب سربراہ تھے, تو وہ پاکستان آرمی یہ بتا رہی ہے, کیونکہ آئی ایس پی آر ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس دوران تمام سیاسی جماعتوں نے, اکثر سیاسی جماعتوں نے, تمام اہم لوگوں نے اس کلبھوشن یادیو کے اوپر بڑے کمنٹس دیے اور بہت بڑی کامیابی کہا, لیکن واحد اس ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. لوگ بولتے رہے, پکارتے رہے, بات کرتے رہے, لیکن انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. ابھی حالیہ سینٹ میں جو پرائم منسٹر کے مشیر خارجہ ہیں سرتاج عزیز, انہوں نے کیا بیان دیا, اور اس کے اوپر بھارت نے کیا اس ایشو کو کس طرح اٹھایا ہے, آئیے میں یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو.
Let me just bring your attention to where this report has first come from, and we are quoting the Pakistani media. In fact, this is the website, and this is the headline that they have given to this story, Tina. It says, insufficient evidence on raw agent Kulbhushan Yadav, says Sartaj Aziz. So the man who has been repeatedly, he and the man that he advises to the Prime Minister of Pakistan, both have been repeatedly saying that Kulbhushan Yadav was a raw agent. Now this is what he told the Senate. Addressing a full Senate chamber, Sartaj Aziz said that the dossier on the Indian spy Kulbhushan Yadav contained mere statements, did not have any conclusive evidence. In fact, then he goes on to say what the dossier contained was not enough. It is now up to the concerned authorities how long they take to give us more matter on the agent. So even though they've come out and made these tall claims, Tina, it doesn't look like they themselves have enough evidence to tell the world of why they said that Kulbhushan Yadav was a raw agent, was an Indian spy in the first place. And it is ironical. Usually you see Pakistani government and the establishment say that the dossier that we've given to them has mere facts and statements and no evidence. This is the first time actually, Tina, that they are admitting that what they have themselves is not enough evidence. जो इंग्लिश नहीं समझते हैं थोड़ा सा उन्हें बता दूं कि इसमें सरताज अजीज साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सेनेट में कहा कि हमारे पास इनसफिशिएंट जो है एविडेंस है, यानी उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि कुलभूषण यादव रॉ का एजेंट है, कि आईएसपीआर का सरबरा कुलभूषण यादव पर कई बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया मौजूद होते हैं, और आईएसपीआर के सरबरा का मतलब है कि आर्मी चीफ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ मुशीरे वजीर आजम सरताज अजीज साहब उससे इनकार कर रहे हैं, और वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर, और मुशीरे वजीर आजम का मतलब है कि वजीर आजम कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ सही है कुलभूषण यादव पे या वजीर आजम सही है। कौम को बताया जाए कि कौन सही है, या इस मुल्क के कौमी सलामती के फैसले भी नजरिए जरूरत पर होंगे। जनाब अवान साहब क्या कहते हैं, ये बयान जो इतने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें आईएसपीआर के डीजी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुलभूषण यादव की उन्होंने वीडियो भी स्टेटमेंट में दिखाई, एक बहुत बड़ा अजीम जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का कारनामा कहा गया, और कहा गया है कि पूरे सबूतों के साथ। तो क्या वजूहत है, किसको खुश करने के लिए सरताज अजीज साहब ने ये स्टेटमेंट दिए? सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये है कि ये अकल से बाईद तर बात है जो अभी कही जा रही है। 4-5 चीजें हैं जो रोज़े रोशन की तरह बड़ी क्लियर हैं। नंबर 1, कुलभूषण यादव जिंदा शख्स है, हमारी कस्टडी में है, हमारे मुल्क में वो दाखिल हुआ है, इधर एक स्क्रैप डीलर के कवर में आया है, 13 टाइम्स वो कराची में पहले आ चुका है, और जिस आदमी के साथ मिलकर वो ऑपरेट कर रहा था वो भी हमारी कस्टडी में है। अब इन शवाहिद का हम क्या कहें कि एक रॉ का सर्विंग कर्नल रैंक का ऑफिसर वो इस मुल्क में कैसे दाखिल हुआ विद फॉल्स आइडेंटिटी, जिसे हम कवर कहते हैं, उस कवर के तहत वो एंटर हुआ। थर्ड कंट्री लॉन्च है जहां उसका बैक स्टॉप क्रिएट किया गया। तो इंटेलिजेंस से जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है वो थर्ड कंट्री लॉन्च को भी समझते हैं, बैक स्टॉप को, फेक आइडेंटिटी को, कवर अपॉइंटमेंट को, और जो नेटवर्क वो ऑपरेट कर रहा था। इससे बढ़ के और शवाहिद क्या चाहिए कि वो शख्स जिंदा है और हमारी कस्टडी में है और हमारे मुल्क में मौजूद होता है, और उसकी आइडेंटिटी फॉल्स है, और वो खुद अपनी कन्फेशन दे रहा है कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, किसने मुझे भेजा है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इन तमाम तर शवाहिद के बाद डाउट कौन सा है, क्या एविडेंस काफी नहीं है कि वो शख्स क्यों आया हुआ था, क्या इसमें अबहम कहां पे है। अब रही बात कि क्यों ये कहा जा रहा है, दिस इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। और जिस अदारे की वो कस्टडी में है वो अदारा न तो इंटेलिजेंस के मामलात में नाइब है, न उसको ऐसा कमजोर अदारा है कि वो अपनी कही हुई बात का दिफा न कर सके। आई थिंक लेट्स वेट
دا ٹائم ول پروو کہ ہو واز رائٹ اینڈ ہو واز رانگ. اور میں اس کو ابھی دوسری سے لنک اس طرح کروں گا کہ آپ ایک طرف اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لائن آف کنٹرول کے اکراس جو فائرنگ ہو رہی تھی اور جو اگر آپ یہ بندہ لوٹا کے وہ سیز فائر خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی ویک پوزیشن اور بیڈ ڈیل ہے جو یقیناً نہ انہیں ادارہ کرنے دے گا نہ کوئی محب وطن پاکستانی کرنے دے گا, کیونکہ یہ شخص ہمارے ملک میں آ کر سیبوٹاج پلان کر رہا تھا, تباہی کروا رہا تھا بلوچستان میں, اور ہمارے ایک نیشنل ایسٹ کو جو سی پیک جسے ہم کہتے ہیں اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ ایک فل فلیج آپریشن لیڈ کر رہا تھا. تو مجھے اس بات کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ لیک آف ایویڈنس یا انف ایویڈنس کس کو وہ کہتے ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے.